رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی بات کا موضوع ہے توبہ اور اللہ رب العزت کی رحمت۔ یہ ایسا موضوع ہے جو ہر انسان کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ ہم سب خطا کار ہیں اور ہم سب اللہ رب العزت کی رحمت کے محتاج ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدم کی ہر اولاد خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ انسان گناہ گار ہے لیکن مایوس نہیں۔ شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت کیا فرماتی ہیں؟ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ سورہ زمر کی آیت ہے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، بے شک اللہ رب العزت تمام گناہوں کو بخش دینے والا ہے۔ کتنی عظیم آیت ہے نا۔ اللہ رب العزت یہ نہیں فرماتے کہ صرف چھوٹے گناہ بخشوں گا، بلکہ فرمایا میں تمام گناہوں کو بخشنے والا ہوں۔ ایوری سینٹ ہیز اے پاسٹ اینڈ ایوری سینر ہیز اے فیوچر۔ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے، ایک حصہ دنیا میں نازل فرمایا جس سے تمام مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، اور 99 حصے اپنے پاس محفوظ رکھے۔ سوچئے دنیا میں ماں باپ کی محبت، باپ کی شفقت، دوستوں کی ہمدردی، سب صرف اللہ رب العزت کی رحمت کے ایک حصے کا اثر ہے، تو آخرت میں اس کی رحمت کتنی وسیع ہوگی، کتنی عظیم ہوگی۔ توبہ کہتے کسے ہیں؟ توبہ صرف زبان سے استغفر اللہ کہہ دینے کا نام نہیں۔ توبہ کے 3 بنیادی ارکان ہیں۔ کون کون سے؟ نمبر 1 گناہ پر ندامت، نمبر 2 گناہ کو فوری چھوڑ دینا، اور نمبر 3 گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لینا۔ اور اگر کسی انسان کا حق مارا ہو تو وہ حق واپس کرنا بھی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شرمندگی اور ندامت ہی تو توبہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ غور کیجئے اللہ صرف توبہ قبول نہیں فرماتے بلکہ توبہ کرنے والوں سے محبت بھی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے جس نے 99 قتل کیے تھے، پھر اس نے ایک راہب سے پوچھا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ تو اس شخص نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا اور تعداد 100 ہو گئی۔ پھر ایک عالم کے پاس گیا، عالم نے کہا تمہارے اور توبہ کے درمیان کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ اس نے توبہ کی نیت سے سفر شروع کیا لیکن راستے میں فوت ہو گیا تو اللہ رب العزت نے اسے بخش دیا۔ نیتوں پر بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ کبھی بھی توبہ میں دیر نہ کریں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ابھی جوانی ہے بعد میں توبہ کر لیں گے، لیکن موت کسی کو بتا کر نہیں آتی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو۔ The best time to turn back to Allah was yesterday. The second best time is today۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے معصوم تھے پھر بھی فرمایا میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ رب العزت سے استغفار کرتا ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا استغفار کر سکتی ہے تو ہمیں کتنا کرنا چاہیے؟ گناہوں کے نقصانات جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس قدر پیچیدہ گناہوں سے بچ سکیں۔ گناہ جو ہیں وہ دل کو سخت کر دیتے ہیں، گناہ عبادت میں سستی پیدا کرتے ہیں، گناہ رزق میں برکت کو کم کر دیتے ہیں،
اور گناہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ امام حسن بصری فرماتے تھے جب تم اللہ کی نافرمانی کرو تو اس کا اثر اپنے دل میں ضرور محسوس کرو۔ اور استغفار کے فوائد کیا ہوتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا فَقُلْتَ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ استغفار کے نتیجے کیا ہوں گے؟ وہ تمہیں بخش دے گا، تمہارے لیے آسمانوں سے بارش نازل کرے گا، رزق دے گا، تمہیں اولاد دے گا، تمہیں برکت دے گا۔ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے خوش بھی ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی گمشدہ سواری صحرا میں اچانک مل جائے۔ جس کی گمشدہ سواری صحرا میں اچانک مل جائے، جتنا وہ شخص خوش ہوگا اتنا ہی اللہ رب العزت جو ہے اپنے بندے کی توبہ پر خوش ہوتے ہیں۔ No matter how far you have gone, Allah's mercy is always closer۔ سچی توبہ کیسے کریں؟ آج ہی یہ فیصلہ کریں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، جھوٹ سے بچنا سیکھیں، غیبت سے بچنا سیکھیں، والدین کی خدمت کریں، حلال رزق کی کوشش کریں، اور روزانہ کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ اس کو پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اگر آپ کو شیطان کہے نا کہ تم بہت گناہ گار ہو تو اس کو جواب دو، کہو میرا رب بھی بہت رحیم ہے۔ اگر تم سے شیطان کہے کہ تمہارے گناہ تو بہت زیادہ ہیں تو اسے جواب دو میرے رب کی رحمت بھی ان سب سے زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت تو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، میری رحمت تو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں اللہم اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دے، اور اپنی رحمت کے سائے میں زندگی اور موت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔